آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے فائدے یہ ہے اس کے اندر کہ آدمی کو اگر غصہ زیادہ آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بیٹھے ہوئے تھے، سلیمان بن سر بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دو صحابی آپس میں لڑنے لگے، اس میں سے ایک صحابی کا غصہ اتنا زیادہ تیز ہو گیا کہ ان کے گردن اور سر کی رگیں پھول گئی غصے کے مارے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ منظر دیکھا کہ بندہ جو گالی دیتے پر گالی گلوچ پر اتر کر غصے کی حالت میں اس کے سر اور گردن کی رگیں کیسے پھول رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو بازو میں صحابی تھے سلیمان بن سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ یہ آدمی جو غصے کی حالت میں ہے اس کا علاج ہے میرے پاس، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا ہے علاج؟ کہا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یہی اس کا علاج ہے۔ آدمی کو جب غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان سے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہے، غصہ شیطان بھڑکاتا ہے اور شیطان لے کر آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس غصے کو کم کرنے کے لیے پیارے نبی نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیجئے، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بتاتے ہیں۔ اب آئیے اس کے اندر تیسری اور ایک چیز اس کے اندر بتائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے چالوں سے بچانے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کر بچوں کے اوپر پھونکنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا ہوا تھا، دسترخوان کھانے کی چیزیں سب تھیں، تو ایک بچہ بھاگتے ہوئے آیا، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ کر آیا کہ اس دسترخوان پر لپٹنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا اس بچے کو، پکڑ کر بازو بٹھا دیا۔ تو کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے نبی بچہ ہے، کچھ کھانا چاہتا ہے، آپ کیوں انہیں پکڑ دیے؟ کہا کہ اس کے پیچھے شیطان اسے دھکے دے رہا ہے، یہ اتنی تیزی کے ساتھ دسترخوان پہ لپیٹ رہا ہے نا، مجھے نہ پتا چلا کہ اس کے پیچھے شیطان اسے دھکے لگا رہا ہے کہ جاؤ تم اس دسترخوان پر جا کر کہیں سے بھی تم کھانا شروع کر دو۔ تو وہ شیطان سے بچانے کے لیے میں نے اس بچے کو پکڑ کر بازو بٹھا لیا کہ اس کے پیٹھ کو دھکے دے رہا تھا کہ جا کر دسترخوان پر جا کر پڑ جائے۔ تو بچوں کے پیچھے جو شیطان لگا رہتا ہے اس سے بچانے کے لیے پیارے نبی نے کیا کہا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو یہی کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے صبح شام، حضرت حسن اور حسین کو۔ اور پیارے نبی نے کیا کہا؟ یہی کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں پر یہی دعا پڑھتے تھے، ان دونوں کے اوپر پڑھ کر پھونکتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے اوپر یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھونکتے تھے کہ ان کے اوپر تاکہ یہ بچے شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں بچوں کے اوپر ہمیں یہ دعائیں پڑھنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے ان دعاؤں کو اس کے اندر۔ اب آئیے آخری بات اس کے اندر بتائی جاتی ہے کہ نماز میں جب آپ ہوتے ہیں، میں ہو آپ ہو اور دوسرے کوئی بھی ہو، نماز کھڑے ہونے کے بعد ہمیں خیالات آتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خیالات آتے ہیں، کبھی گھر کے خیالات، کبھی بیپار کے خیالات، کبھی باہر ماحول کے خیالات، کبھی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی جو گزر گیا اس کے بارے میں، یعنی کھڑے ہو کر خیالات آتے ہیں۔ اب یہ خیالات جب آتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ آیا یہ خیالات آنے کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو جائے گی، یا خیالات آنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہو جائیں گے، یا خیالات اگر آتے ہیں تو کیا ہماری نماز مطلب اجر سے خالی ہو جائے گی؟ اس کے اندر کوئی معاملہ اس کے اندر نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک صحابی جن کا نام عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی عثمان بن ابی العاص صحابی ہیں، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے نبی جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو شیطان میرے اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ کون بیان کر رہی ہے؟ صحابی۔ تو اللہ کے نبی کو جب بیان کرنے لگے کہ شیطان میری قرات اور میری نماز کے درمیان میں آ کر مجھے خلط ملت کرنے لگا، قرات پڑھنے نہیں دے رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، مختلف قسم کے میرے اندر خیالات آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شیطان جو تمہیں خلط ملت کر رہا ہے یہ خنزب ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ جب ایسا خیال تمہارے اندر آ جائے تو تم اپنے من میں، اپنے نفس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ لیں آپ، یا 1 مرتبہ 3 پڑھ لیں،
ہلکا سا بائیں طرف تمہاری منڈی، مطلب ایسا اگر آپ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ اس طریقے سے تھوڑا سا کہ بازو والے کو مطلب اس کے اوپر چھینٹے بھی نہ پڑے اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو پیارے نبی نے اس صحابی کو یہی سکھایا کہ جب تمہیں یہ خیالات اگر آتے ہیں تمہاری نماز کے اندر، تمہارا خیال دھیان اس کے اوپر اگر نہیں لگ رہا ہے، آپ اعوذ باللہ من میں پڑھ لیا، آپ 3 مرتبہ پھر اپنا دھیان اور سب اس کے اوپر لگا دیجئے نماز کے اوپر. تو یہاں ابی العاص کون، عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ نسخہ مجھے بتایا تو میں ویسے ہی پڑھتا رہا، مطلب اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ میں نے تھتکارا تو اس کے بعد سے میرے وسوسے دور ہونا شروع ہو گئے، میرے وسوسے نکل گئے، دور ہو گئے، اور میرا رجحان اللہ تعالیٰ کے پاس میرا رجحان لگنے لگا. تو یہ وسوسے جو خنزی جو شیطان ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے آ کر، اس سے ہمیں بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف آہستہ سے ہم 3 مرتبہ تھت کر لیں اور اپنا دھیان نماز کے اندر اگر لگا لیں تو اس چیز سے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہ آخری بات اس کے اندر بتائی جاتی ہے کہ جب بھی اگر کوئی برا مطلب مصیبت اگر آ جائے، تکلیف اگر آ جائے، پریشانی اگر آ جائے تو اس کے اندر ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی طرف سے میں پناہ طلب کرنا. احادیث میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے ایسے علم سے پناہ طلب کرو جو علم تمہیں فائدہ نہیں دے رہا ہے، ایسے دل سے پناہ طلب کرو جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، ایسے نفس سے پناہ طلب کرو جو نفس تمہارا مطمئن نہیں ہو، مطلب مطمئن نہیں ہو رہا ہے، اور ایسے پیٹ سے پناہ طلب کرو جو پیٹ تمہارا اور لالچی بن رہا ہے، ایسے مال سے پناہ طلب کرو جو مال تمہارے لیے وبال جان بن رہا ہے. کئی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعاؤں کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے اور بتایا کہ ایسی چیزوں سے پناہ طلب کرو جو تمہارے ایمان کے لیے خطرہ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد جو پیارے نبی جو دعائیں ہمیں سکھائیں ان دعاؤں کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. تو یہ رہا تعوذ کی برکت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت. بہت سارا ہے لیکن مختصر آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح کیا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے اور لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.